بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، لائک شیئر کومنٹس بھی کر دیا کریں، اور آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، پوری ویڈیو سن لیا کریں تاکہ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ سمجھ میں آ سکیں۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے، جیسا کہ پچھلے عید کی چھٹیوں کے دوران بہت سارے واقعات ہوئے۔ سب سے جو ایک سنگین واقعہ جو بروز عید ہوا، جس میں دو انتہائی امپورٹنٹ جو ہیں فورسز، ان کی آپس میں جو ہے وہ ایک پرابلم ہوا، کچھ لڑائی ہوئی۔ اس کے اوپر اب ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی جس طرح سے اطلاعات ہیں بن رہی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی ذمہ داران ہیں جنہوں نے آئین اور قانون سے تجاوز کیا ہے، جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایک آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ ان کی خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، کہیں بھی یہ پچھلے 2 سال سے جب سے رجیم چینج ہوا ہے، اس وقت سے آئین معطل ہے، اور جو طاقتور ہیں انہوں نے ماورائے آئین اور قانون جو ہے وہ ایگریشن کی ہے، اور جو لوگوں کے اور شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کو پامال کیا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بیجا ریاست کا استعمال، طاقت کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ طاقت کا استعمال کہیں بھی کرے، کوئی بھی کرے، وہ اس کی کسی طرح بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے پھر جو ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، جرم جو ہوتا ہے وہ خلاف قانون، خلاف آئین ہوتا ہے، اور پھر اس جرم کے اوپر جو سزا ہے، جزا ہے، وہ آئین کے تحت ہوتی ہے۔ بھئی دیکھیں، اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ جی کہیں اب پبلک نے اگریشن کی تھی، اور کہیں پبلک میں تجاوز کیا تھا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے ان کے گھروں کو توڑنا، ان کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا، عورتوں کو ننگا کرنا، مردوں کو ننگا کرنا، ان کو الیکٹرک شاک لگانا، اور ان کے بنیادی حقوق سے ان کو دیکھیں، قید کے اندر، جرم حوالات کے اندر سزا یافتہ لوگوں کو بھی ان کے اب رائٹس ہیں، ان کو آپ غیر انسانی سلوک ان سے نہیں کر سکتے۔ تو پھر اپنے شہریوں کے اگر ان کے خلاف غیر آئینی، غیر قانونی طور پر ان کو سزائیں دینی، پھر قانون کا اور آئین کا کوئی تصور نہیں ہے، پھر جنگل کا قانون ہے۔ دیکھیں جی، جرم کوئی بھی ہے وہ غیر قانونی ہوتا ہے، غیر آئینی ہوتا ہے، اور اس کی سزا ہمیشہ آئین اور قانون کے تحت دی جاتی ہے۔ تو اگر دیکھیں جی، کسی کو قتل کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے، ٹھیک ہے، قانون میں، آئین میں، اسلام میں، ہر جگہ اس کی بڑی سخت ترین سزا دی ہوئی ہے، لیکن جب کوئی خدا نخواستہ کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے تو اس کو آئین اور قانون کے تحت سزا دی جاتی ہے، ورنہ تو اسلام نے کہا ہے کہ جی قتل کا بدلہ قتل، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان۔ لیکن اگر عوام خود سے اس قتل کرنے والے کو قتل کرنا شروع کر دیں تو کیا یہ کسی ریاست، ملک کو، آئین کو، قانون کو آج اس دور میں قابل قبول ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر کوئی بھی جو ہے وہ، کیونکہ جس کا قتل ہوتا ہے اس کو تو بہت غصہ آتا ہے، جس کے گھر ٹوٹتا ہے اس کو تو بہت غصہ آتا ہے، جس کی عورتوں کو ننگا کیا جاتا ہے اس کو تو بہت غصہ آتا ہے۔ تو اگر یہ مان بھی لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ جی 9 مئی کو لے کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اگریشن کی، ٹھیک ہے، تو جنہوں نے کی ان کو آئین اور قانون کے تحت سزا دی جانی چاہیے۔ لیکن اگر ادارے کی طرف سے اتنا غصہ کیا گیا کہ اس کے آپ نے ان کے لوگوں کو، عورتوں کو ننگا کیا، ان لوگوں کے گھروں کو توڑا، ان لوگوں کی مردوں کو الیکٹرک شاک لگائے، اور ایون کہ رپورٹڈلی مبینہ طور پر خواتین کے ساتھ انتہائی بے دردی سے اور ناروا اور غیر انسانی اور غیر اخلاقی ریپ تک کے جو ہے رپورٹیں آئی ہیں۔ اب یہ واللہ علم اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ تو کیا یہ آئین اور قانون کے تحت تھا؟ ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے، ریاست کے کچھ لوگوں نے، ملک کے کچھ لوگوں نے، بچوں نے فرض کیا، ایک اگریشن کر لی، ان سے ایک غلطی ہو گئی، آپ غلطی مان لے ہو گئی، یا بدماشی انہوں نے کر لی، یا انہوں نے جان بوجھ کر لیا، تو کیا اس کے بدلے میں یہ سب کچھ جائز تھا؟
کیا کوئی آئین قانون اخلاقیات یہ اجازت دیتا ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے؟ یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا میرا خیال ہے کہ اب اداروں کو ساتھ جیسا یہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ قدرت کی طرف سے ایک سبق بھی ہوتا ہے، لیسن بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی جو ایک میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ میرے مطابق اس پی ڈی ایم کے مجموعے نے انہوں نے اداروں کو ایک چنگل میں پھنسا کے، کیونکہ ان کے پاس عمران خان اور پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کا سیاسی طور پہ عوامی ہمدردی سے، ووٹ سے ان کو پتہ تھا کہ ہمارا کوئی عوام میں ہماری جگہ نہیں ہے، انہوں نے بالآخر یہ اداروں کو ٹریپ کر گئے اور ان کو پی ٹی آئی کو ٹریپ کر کے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹریپ کر کے یہ آمنے سامنے کھڑا کیا ہے، اور ادارے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی چالوں میں آ گئے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں، اور ٹریپ کر کے انہوں نے دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا تاکہ پیچھے جو اداروں نے ان کے ساتھ کیا تھا یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کا بھی بدلہ لے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی سے نے جو ہمیں سیاسی طور پہ مات دی تھی اس کا بھی بدلہ لے رہے ہیں، کیونکہ ان کا 50 سال کا ملک کے اندر سازشیں کرنے کا اور ملک کو، عوام کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہر طرح سے ان کے حقوق پامال کرنے کا ان کے اندر تجربہ ہے، خزانے لوٹنے کا تجربہ ہے ان کے پاس۔ اس لیے میں تو سے سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں، میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں انہوں نے ٹریپ کیا اور اس میں یہ کامیاب رہے ہیں، اور اب بھی اداروں کو، پی ٹی آئی کو اب سوچنا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کے اندر یہ تلخیاں ختم کرنی چاہیے اور معاملات کو صحیح راستے پر لانا چاہیے، اور کبھی بھی پھر دیکھیں یہ فرسٹریشن ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ایئرپورٹ کے اوپر بچی کا واقعہ ہوا اس کے ساتھ بھی اور بھی کئی جگہوں پر واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جو اداروں کے اندر بھی فرسٹریشن ہے، اور یہ سب فرسٹریشن کا نتیجہ ہے۔ تو امید ہے کہ